أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، اس کا تعلق ہے صحابہ کرام کی آپس میں رحم دلی اور رشتہ داریاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام سابقہ انبیاء سے اعلیٰ و افضل ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی پچھلی امتوں کے تمام صحابیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور آپ کے صحابہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ ان کی صفات صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ قرآن کے نزول سے پہلے اور صحابہ کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے تذکرے اور ان کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کر رکھی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے آپ کے اوپر اسلام قبول کر کے آپ پر ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت امت مسلمہ کے لیے نازل فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں یقین کر لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی دو عظیم خوبیاں یہ ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں رب کے نافرمان ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ کے گستاخ ہوں، اگرچہ وہ رشتے کے اندر باپ اور ماں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ قرابت داری میں بھائی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تعلق داری میں کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے تو یہ صحابہ اس کے لیے فولاد اور بڑے سخت ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو قبول کر لے، چاہے دور سے بھی اس کا کوئی رشتہ و ناتا نہ ہو، تعلق داری نہ ہو، رشتہ داری نہ ہو، نہ ان کا نسب ملتا ہو، نہ ان کا حسب ملتا ہو، صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے تعلق جڑ جائے تو رحماء بینہم آپس میں ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر بہت زیادہ محبت اور پیار آ جاتا ہے، آپس کے اندر بہت زیادہ قربت آ جاتی ہے۔ اور اللہ نے اس امر کا اعلان اپنے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو علم ہے کہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے یہی عرب کے لوگ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد، قتل و غارت کو پسند کرنے والے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کا ایک مشغلہ اور ان کا ایک محبوب عمل بن چکا تھا۔ کئی سال تک ان کی آپس میں لڑائیاں اور جنگیں جاری رہتی تھی، اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے اور خون کے پیاسے تھے۔ لیکن جب آپ کے اوپر اسلام لائے، ایمان لائے، آپ کے کلمہ کو انہوں نے تسلیم کیا، آسمان کے رب نے اپنی خصوصی مہربانی کے ساتھ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال کے اکٹھا کر دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے، دنیا کے سارے پیسے، دنیا کا سارا مال و متاع اگر خرچ کر کے بھی ان کو اس طرح ایک دوسرے کے محبوب بنانا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں کبھی محبت اور الفت نہیں ڈال سکتے تھے، اور یہ تو رب کا احسان ہے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، کہ میرے اللہ نے اپنی خصوصی رحمت اور عنایت کی وجہ سے ان صحابہ کے دلوں کو نرم کر کے آپس کے اندر ملا دیا ہے۔ انہ عزیز حکیم، وہ میرا رب بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو اس طرح ملا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ لوگوں تم میرے صحابہ کو ان کی محبت میں، ان کی شفقت میں، ان کے پیار میں اس طرح دیکھو گے جیسے انسان کا ایک جسم ہے، اذا استقى منه عضو تداعى له سائر جسده، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر کسی حصے میں بھی تکلیف ہو، درد ہو، چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، کوئی پریشانی ہو، تداعى له سائر جسده، تو سارا جسم بیدار ہو جاتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بالسحر والحمى، ایسے ہوتا ہے کہ سارے جسم کے اندر تکلیف اور بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور مسلمانوں کی بیان فرمائی، اور اگر ہم طریق کے اوراق کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بات یہ ہے، وہ صحابہ کوئی حبشہ سے آنے والا، کوئی عراق سے آنے والا، کوئی ایران سے آنے والا، کوئی دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آنے والا، مدینے کے اندر نہ اس کے بہن بھائی ہیں، نہ اس کے دوست ہیں، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے، صحابہ سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے تب بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی غمی کا موقع آتا ہے تب بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ رب نے اسی لیے اعلان کر دیا کہ رحماء بینہم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت دل ہے، کافر ہو اگرچہ بھائی ہے بڑے سخت ہیں، مومن ہو اگرچہ کوئی رشتہ نہیں بڑے نرم ہیں۔ ذرا اس بات کو دیکھیے، بدر کی لڑائی ہوتی ہے، بدر کے اندر سے قیدی آتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو آپ نے اپنے سے پہلے مدینے کی طرف اپنا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینے کی طرف دعوت دینے والا خطیب بنا کر بھیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بدر کے قیدیوں میں ان کا بھائی بھی قید ہو جاتا ہے،
काफिर है, इस्लाम कबूल नहीं किया, मुसलमान कैदियों को बांध रहे थे। करीब से मुसअब गुजरते हैं, भाई आवाज देता है, कहता है मुसअब इनको कहिएगा मुझे जरा हल्का बांधे, जरा आहिस्ता बांधे, जरा दबा कर ना बांधे। मुसअब मुड़कर पीछे देखते हैं, कहते हैं उसकुत या अदुवल्ला, अल्लाह के दुश्मन चुप हो जा, खामोश हो जा, तू मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई तो वो है जो तुझे बांध रहे हैं, तू अल्लाह का दुश्मन है, मेरे भाई वो है जो तुझे बांध रहे हैं। और फरमाया इसको जरा और मजबूती से बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, उसके पास से बड़ा फिदिया आएगा। मुसलमानों को समझा दिया कि लोगों याद रखो, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो तीन मजलूम सहाबा है कि जिनकी शान मुकाम मर्तबा अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी आम सहाबा से कहीं ज्यादा बयान किया, लेकिन अफसोस ये है कि आज इस दुनिया का एक गिरोह इन्हीं तीन सहाबा को खुसूसी नाम लेकर बुरा भला कहता है और इनके बारे में बड़ी बड़ी बकवासात करते हैं और इस तरह बयान करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत फातिमा के साथ बड़ा जुल्म किया, हजरत अली के साथ बड़ा जुल्म किया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह के साथ बड़ा जुल्म किया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया और इस तरह के वाकयात बयान करते हैं। सुनने वाला महसूस करता है शायद इन चार सहाबा की आपस में बड़ी दुश्मनियां थी। मैं इन चार सहाबा के बारे में खुसूसी तौर पर आपको बताना चाहता हूं। यूं तो सारे सहाबा आपस में बड़े नरम दिल थे, लेकिन अगर इन चार सहाबा को देखा जाए आपस में रिश्तेदारियां अजीम से अजीम तर है, आपस में ताल्लुकदारियां अजीम से अजीम तर है, आपस के अंदर मोहब्बत बहुत ज्यादा है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद आप जब खिलाफत के मनसब पर मुतमक्किन हुए, एक बहुत बड़ा धोखा आज हमारी आवाम में ये दिया जाता है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत पर आकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का एक हिस्सा वरासत में बागे फिदक था वो छीन लिया था। जरा मसला समझ लीजिएगा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल माल से अपना हिस्सा लिया करते थे। हर माह और हर साल के अंदर आपको बैतुल माल से हिस्सा मिलता था और बैतुल माल के अंदर एक बाग का नाम फिदक है। खैबर की लड़ाई में, खैबर की फतह में मुसलमानों के नाम जो है बहुत ज्यादा जमीनें लगी थी और बैतुल माल के हिस्से में फिदक वाला बाग आया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये समझा कि मेरे बाप के नाम का ये बाग़े फिदक है, बहुत ज्यादा कीमत वाला है। जाती है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप ये मेरे बाबा की वरासत मेरे नाम लगा दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था कि लोगों, हम अंबिया अपने दिरमो दिनार के वारिस नहीं बनाते, हम तो सिर्फ अपने कुरान और सुन्नत के वारिस बनाया करते हैं। मा तरकना फहुवा सदक़तुन, जो हम छोड़ जाएं वो अल्लाह के रास्ते में सदका होता है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं, कहती हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे बाप के नाम के ऊपर जो बाग़े फिदक है वो मुझे अता कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम सहाबी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फैसला करने से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं, हजरत अब्बास को बुलाते हैं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं, बाकी सहाबा को बुलाते हैं। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है,
فرمایا عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ ہی ذرا بتائیے کیا آپ نے اپنے کانوں سے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ کہ ہم نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کیسے عظیم الفاظ ہیں، فرمایا یا فاطمہ تو واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق من قرابتنا، اے فاطمہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ قریبی ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے جتنے معزز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے، اتنے میرے اپنے رشتہ دار مجھے پیارے نہیں ہیں جتنا مجھے پیار تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کروں، میں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو ماننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہماری وراثت صدقہ بن جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ حدیث سنائی اور ان کو یہ بات کہی، حدیث صحیح بخاری میں ہے، فراضیت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ حدیث سن کر راضی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر میں واپس چلی جاتی ہے۔ فما کلمتہ حتی ماتت، صحیح بخاری میں روایت ہے، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی اس باغ کے بارے میں آپ سے بات نہیں کی تھی، بلکہ اسی بات پر راضی ہو کر ساری زندگی گزار دی، حتیٰ کہ وفات تک اسی طرح آپ سے پیار محبت سے پیش آتی رہی۔ لیکن افسوس یہ ہے آج اسی باغ کا نام لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور ذرا دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے غصب کیا تھا وہ پلاٹ وہ باغ، تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، خلافت آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا انہوں نے اس کے بعد وہ باغ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیا؟ کیا اپنے نام لگا لیا؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو دے دیا؟ نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ یہ حدیث سن کر راضی ہو چکے تھے اور اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے میت کے پاس کھڑے ہو کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ ذہب نقی الثوب قلیل العیب قوم العود اقام السنت وخلف الفتنہ۔ آج کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کی آپس میں محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک دوسرے صحابی کی اس طرح تعریف کر رہے ہیں۔ پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی میت والی چارپائی پر ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس علی آتے ہیں، فرماتے ہیں ذہب نقی الثوب، آج صاف کپڑوں والی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، قلیل العیب جن کے اندر عیب بہت کم تھے آج ہم سے جدا ہو گئے، قوم العود انہوں نے بڑے ٹیڑوں کو سیدھا کر دیا تھا، اقام السنت سنت کو قائم کیا تھا، وخلف الفتنہ تھا اور سارے فتنوں کو ختم کر دیا تھا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے اگر کوئی غاصب ہو، کسی کے مال کو چھیننے والا ہو، کسی کی خلافت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، کسی کے منصب کو چھیننے والا ہو، جس طرح کہا جاتا ہے حق علی کا تھا چھینا ابو بکر نے ہے، مرتبہ علی کا تھا چھینا ابو بکر نے ہے رضی اللہ عنہما۔ اگر ایسی بات ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھینا ہوتا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے اوپر
खुशियां मनाते, जश्न मनाते, उनके बारे में बातें करते। जिस तरह हमारा दुनिया का अंदाज है, हमारा दुश्मन मर जाए हम चीरें बांटते हैं, हमारा दुश्मन फोत हो जाए हम बड़े नारे लगाते हैं, हमारा दुश्मन फोत हो जाए हम खुशियां मनाते हैं, कभी उसकी तारीफें नहीं करते हैं। तारीफ करने वाले अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु है। और ये भी बात याद रखो, ये मेरी किताब में नहीं है, शिया की किताब है, लिखने वाले भी शिया हैं, छापने वाले भी शिया है, ईरान की छपी है, नहजुल बलागा उसका नाम है, जिसके अंदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल को जमा किया गया है। उसमें ये बात है, ज़हाबा नक़ीयुस सौब, आज साफ कपड़ों वाली चादर वाला इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, कलीलुल ऐब, थोड़े ऐब वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। अकाम सुन्नता, जिसने सुन्नत का प्रचार किया था इस दुनिया से चला गया। वखल्लफल फितनता, जिसने फितनों को खत्म किया था इस दुनिया से चला गया। वकलवमल औदा, जिसने बड़े बड़े टेरों को सीधा कर दिया था आज इस दुनिया से चला गया। ये तारीफ करने वाले कौन है? अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अगर इनकी आपस में दुश्मनी थी तो कभी ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते थे। और इससे बढ़कर शिया हजरात के यहाँ आइम्मा 12 इमाम सारे मासूम होते हैं। इन्हों के 12 इमाम हैं और सारे मासूम हैं। उनमें से एक इमाम की बात करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शिया का छठा इमाम, जिसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है, जिसके नाम से आजकल फिका जाफरी रवाज है। जिस तरह आपने अखबारात के ऊपर देखा होगा, जब रोज़ों के अंदर नमाजों के औकात आते हैं, रोज़े की अफ्तारी के औकात आते हैं, तो फिका जाफरी के अलग औकात हैं, इनको फिका जाफरी कहा जाता है। वो छठे इमाम जाफर सादिक हैं, वो अपने मसनद पर बैठे हैं। किताब इनकी है उसूले काफी, उसका नाम है। लिखने वाला अबू जाफर कुलैनी है। उसने लिखा, जाफर सादिक बैठे थे, एक आने वाला आया, कहने लगा, क्या तलवार के कब्जे के ऊपर सोने या चांदी का खोल चढ़ाया जा सकता है? फरमाने लगे, हाँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार का जो दस्ता था उसके ऊपर चांदी का खोल चढ़ा हुआ था। तो पूछने वाले ने कहा, अतकूलु अबू बकर सिद्दीक, क्या तुम भी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक कहते हो, सच्चा कहते हो? किताब शिया की, इमाम शिया का छठा इमाम कहने लगे, उस किताब में लिखा है। फौरन अपनी मसनद से उठे, किबले की तरफ मुंह किया और कहने लगे, हाँ, नाम वल्लाहि सिद्दीक, नाम वल्लाहि सिद्दीक, नाम वल्लाहि सिद्दीक, ला सद्दकल्लाहु मन ला युसद्दिकहु। हाँ, अल्लाह की कसम, मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक कहता हूँ। हाँ, अल्लाह की कसम, मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक कहता हूँ। हाँ, अल्लाह की कसम, मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक कहता हूँ, सच्चा कहता हूँ। जो उनको सच्चा नहीं कहता, कल क़यामत के दिन अल्लाह भी उसको सच्चा ना करे, झूठा करके उसको क़यामत को उठाए। ये कौन कहने वाले हैं? छठे इमाम हैं। और अगर उनके नजदीक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम है तो आखिर इसकी वजह कोई है। वो भी समझते थे कि सहाबा की आपस में मोहब्बत है, नफरत नहीं है। और अगर आज कोई ये जाहिर करे कि सहाबा की आपस में नफरत थी, दर हकीकत वो इंसान अपने फितने को बढ़ा रहा है, हकीकत की तरफ नहीं आ रहा है। और अब मैं मुख्तसर वक़्त में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान से जो रिश्तेदारी हैं वो क्या है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी बात देखिए, आपकी बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भाई जाफर तैयार, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई जाफर तैयार, ये वो सहाबी थे जो पहले हबशे की तरफ हिजरत करके गए और फिर वहां से मदीने की तरफ वापस आए। ग़ज़वा मूता में जाफर तैयार रज़ी अल्लाह उनकी शहादत हुई और शहादत का अजीम मंजर था कि उन्होंने अपना अलम थामा, पहले उनका एक हाथ कटा, फिर दूसरा हाथ कटा,
پھر سارے شہید ہو گئے. ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے جس کی وجہ سے وہ جنت میں اڑتے ہیں. اس وجہ سے جعفر رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, اڑنے والے جعفر. جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ. اس کے ساتھ شادی ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. اب کیا لگی, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی بیوی کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. اگر یہ دشمنی ہوتی, آپس میں لڑائی ہوتی, جھگڑا ہوتا, کبھی بھی کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیوی کا نکاح کسی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آگے بات دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نکاح ہوا, پیارے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو ان کی وفات کے بعد اسی اسماء بنت امیس کے ساتھ اگر شادی کی ہے تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی بنتی ہے. اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ دشمنی کرنے والے تھے, غصب کرنے والے تھے, ان کے حق کو چھیننے والے تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے دشمن کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرتے. اسماء بنت امیس پہلے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, ان کی شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی, اور ان کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں بہت زیادہ محبت اور قربت تھی. آگے دیکھیے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی, اس کا نام ہے اسماء, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء بنت امیس, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. اسماء ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی اولاد دی, 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹی کا نام ہندا, یہ وہ اور ہندا ہے, یہ وہ دوسری ہندا بنت ابی سفیان نہیں ہے, ہندا. اور 1 کا نام عبداللہ اور 1 کا نام عبد الرحمن ہے. کیا نام؟ اسماء بنت امیس کے, اسماء بنت ابی بکر کے 1 بیٹے کا نام عبداللہ, 1 کا نام عبد الرحمن, اور بیٹی کیا ہے؟ ہندا ہے. عبداللہ کی نکاح, عبداللہ کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کتاب سیہ کی کشف الغمہ میں یہ بات لکھی ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نواسا اسماء کا بیٹا عبداللہ, اس کی شادی پہلے ہوتی ہے ام حسن بنت علی کے ساتھ, علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نواسا اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. اور ان کے نکاح کے بعد جب ام حسن فوت ہوتی ہیں تو اس کی بعد دوسری شادی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حسن اس کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد ان کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک نواسا عبداللہ کی 2 شادیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ پہلی شادی علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ اور دوسری شادی حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ. یوں سمجھو پہلے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے سے کیا, پھر حضرت حسن نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے کے ساتھ کیا. اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی, آپس میں لڑائی ہوتی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت تک معاملہ ہوتا, اللہ کی قسم ہے علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے کے ساتھ نہ کرتے, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح ان کے نواسے کے ساتھ نہ کرتے. آپ نے نام بہت سنا ہوگا واقعہ کربلا میں سکینہ کا, مائی سکینہ کا نام, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. سکینہ, سکینہ بنت حسین کا نکاح اسی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. سکینہ کا نکاح بھی
यूं समझे कि 3 लड़कियां, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, इन तीनों का निकाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के नवासों के साथ होता है। 2 नवासे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के और 3 बेटियां हजरत हसन की, हजरत हुसैन की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम की। इन तीनों की एक बेटी, तीनों की बेटियों का निकाह अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के नवासों के साथ होता है। अगर आपस में दुश्मनियां थी, आपस में इस तरह की दूरियां थी, तो अल्लाह की कसम ऐसा मामला कभी नहीं हो सकता था। और ये तीनों का निकाह शिया की कुतुब के अंदर मौजूद है। और इससे बढ़कर एक बहुत बड़ी बात, अगर ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहेंगे तो इनके सारे इमामों की नस्ल खत्म हो जाएगी। आप जरा देखिए, शिया के यहाँ इमाम, पहले इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे इमाम अली बिन हुसैन जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, पांचवें इमाम बाकिर, छठे इमाम जाफर सादक, सातवें इमाम मूसा काज़म, आठवें इमाम अली नकी, नौवें इमाम अली तकी, 10वें इमाम हसन अस्करी और 11वां इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी। जरा अब सारे इमामों को देखिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी किसके साथ की? अस्मा बिनते उमैस। वो कौन थी? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी। इनका भी ताल्लुक जुड़ गया। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का निकाह किसके साथ हुआ? अबू बकर रजी अल्लाह के नवासे के साथ, ताल्लुक इनका भी जुड़ गया। हुसैन रजी अल्लाह की बेटी सकीना का निकाह किसके साथ हुआ? अबू बकर रजी अल्लाह के नवासे के साथ, ताल्लुक इनका भी जुड़ गया। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम है, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया है? चौथे इमाम ने अपनी बेटी का निकाह, जरा गौर से सुनिएगा, अबू बकर रजी अल्लाह ताला को अल्लाह ने एक बेटा दिया, नाम उसका मोहम्मद था। अबू बकर रजी अल्लाह को अल्लाह ने एक पोता दिया, नाम उसका कासिम था। कासिम की आगे औलाद हुई, पड़पोती हुई फातिमा उसका नाम है। पड़पोती फातिमा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की है। इस पड़पोती फातिमा का निकाह ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम बाकर के साथ किया है। तेरा 5वां इमाम किसका खामन है? पड़पोती अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की है। फातिमा उसका नाम है, उम्मे फरवा उसकी कुनियत है। छठा इमाम उससे पैदा होता है, जाफर सादक उसी का बेटा है। 5वें इमाम ने अपने बेटे का, 5वां इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह की पड़पोती का खामन है। छठा इमाम उसी से पैदा होता है। 7वां इमाम उसी लड़ी से आता है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सारे इमाम उसी नस्ल से पैदा हो रहे हैं। यूं समझो पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक सबकी नस्ल रिश्तेदारी अगर मिलती है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान से मिलती है। अगर आज तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियां दोगे तो दबे लफ्जों में यूं समझ लो तुम अपने छठे इमाम के दादे को गाली दे रहे हो। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो हजरत हुसैन ने अपनी बेटी की शादी जिसके खानदान से की थी तुम उसको गालियां दे रहे हो। अगर तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दोगे दबे लफ्जों में तुम हजरत हसन को गालियां दे रहे हो, अपने चौथे इमाम को गालियां दे रहे हो। ये सारे इमामों का नस्ब अगर मिलता है तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मिलता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी इसी तरह बात मौजूद है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में मोहब्बत और प्यार करने वाले थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर सबसे पहले किन्होंने इसकी खिलाफत को तस्लीम किया? सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और दूसरे नंबर पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करने वाले अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला थे। दूसरे नंबर पर आपकी बैत करने वाले अली रज़ी अल्लाह तआला थे। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तुमने 2 बेटों का तो नाम सुना होगा, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह, लेकिन क्या पता है उनकी कोई बेटी भी थी कि नहीं?
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی، اور یہ بات شیعہ کی معتبر کتاب، یہ حوالہ یاد رکھیے، اصول کافی، جس طرح ہمارے ہاں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، شیعہ کے ہاں ان کی 4 کتابیں ہیں۔ وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو نہیں مانتے، ان کے ہاں اپنی حدیث کی 4 کتابیں ہیں، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب الاحکام، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ 4 شیعہ کی کتابیں ہیں۔ اور سب سے پہلی کتاب اصول کافی، یہ شیعہ کی سب سے معتبر کتاب، جس طرح ہمارے ہاں بخاری ہے اس طرح شیعہ کے ہاں اصول کافی ہے۔ اصول کافی کے اندر شیعہ نے لکھا اور ایران سے چھپنے والی عربی کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اب خاصی شادی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرا بھی اہل بیت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ جڑ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ آج نام لے کر سب سے زیادہ گالیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر جس کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ بیچارے مظلوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کتاب تمہاری، لکھنے والے تمہارے امام، چھاپنے والے بھی یہی، اور پیسے بٹورنے والے بھی یہی۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی مرضی سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی بہن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے سے بڑا ذلیل انسان بھی ہوگا، بڑے سے بڑا کمینہ انسان بھی ہوگا، بڑے سے بڑا حقیر انسان بھی ہوگا، تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو دشمن کے ہاتھوں نہیں دیں گے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ وہ تو امام تھے، وہ تو سردار تھے، وہ تو عزت والے تھے، وہ تو شجاعت والے تھے، وہ تو لوگوں کے اندر فیصلے کرنے والے تھے۔ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ رب کا قرآن سچ کہتا ہے، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم دل تھے، وہ آپس کے اندر بڑے پیار والے تھے، آپس کے اندر ان کے اندر کوئی دشمنی اور رخنا قائم اور موجود نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کا نکاح آپ اور میں اسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کو دل سے پسند کرے، جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو۔ کبھی بھی کوئی آدمی اپنے دشمن کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور اپنی بیٹی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بہن کا نکاح علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے ساتھ کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری آپس میں محبت ہے، دشمنی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی اولاد دی، اس میں سے ایک بیٹا عاصم ہے، اور عاصم کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اب ذرا دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی کی، ان کی بیٹی کے ساتھ، اور ان کے بیٹے عاصم کا نکاح علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک ہے رملہ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عاصم کا نکاح ہوا۔ یوں سمجھے عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی آپس کے اندر نکاح ہو رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی نواسی کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ کیا، اپنی نواسی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کیا۔ ان دونوں رشتوں کو جوڑ کر امت کو بتا دیا ہے کہ میں صرف عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ ان کی نسل اور ان کی لڑی سے بھی پیار کرتا ہوں، اور ہماری آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، کوئی ہماری عداوت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد دی، اس میں سے ذرا 2 باتیں، 2 بیٹوں کا ذرا دیکھیے۔
عثمان رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے، ایک کا نام عمر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام ابان۔ ابان کی اولاد نہیں، عمر کے اندر سے اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ المطرف، عمر کا بیٹا عبداللہ المطرف، اس کا نکاح ہوا فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔ کیا معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ عمر اور عمر کا بیٹا عبداللہ المطرف، یعنی حضرت عثمان کا پوتا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی، یعنی حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین، عثمان رضی اللہ عنہ کا پوتا علی رضی اللہ عنہ کی پوتی، آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے، اور اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی، آپس کے اندر کوئی عداوت ہوتی، تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کبھی کوئی آدمی اپنی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں کرتا جن سے دشمنی ہو۔ دوسرا مقام دیکھیے، دوسرا بیٹا عمر، دوسرا بیٹا عمر، عمر کے اندر سے اللہ نے بیٹا دیا زید، اور زید کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ وہی سکینہ بنت حسین جس کے ساتھ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے نے کیا تھا۔ اب ان کی وفات کے بعد اسی سکینہ بنت حسین کے ساتھ اگر نکاح ہوتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے کا ہوتا ہے، عثمان کا بیٹا عمر، عمر کا بیٹا زید، زید کا نکاح ہوا سکینہ بنت حسین کے ساتھ۔ ان کے دونوں نواسے، ان کے دونوں پوتے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دو پوتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کی دو عورتوں کا نکاح آپس میں یہ ثابت کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، آپس میں رشتہ داری تعلق داری ہے، اور تعلق داری اس قدر بڑھ کے ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہے کہ جب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اپنی شادی کا موقع آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الدرک الحطمیہ، اے علی تیرے پاس ساز و سامان تو نہیں ہے، مال و متاع تو نہیں ہے، میری بیٹی سے تو نے نکاح کرنا ہے، حق میں دینے کے لیے اور گھر کے کھانے پینے کے لیے تیرے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا علی جو میدانوں کے اندر، جنگوں کے اندر، بدر احد حنین کے اندر جو زرہ پہن کے جاتا ہے وہ تیری زرہ کہاں ہے؟ اس کو بیچ کے مال لے آ، پیسے لے آ۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ کو لے کر بازار میں جاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں اپنی زرہ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں بیچنے جا رہے ہو؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے، دینے کے لیے حق مہر کے لیے پیسے نہیں ہے، میں اس کو بیچ کر پیسے لینا چاہتا ہوں۔ کہا علی کتنے کی بیچے گا؟ کہا جتنے کی بک جائے گی میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا علی 100 درہم بڑے ہیں، اس وقت درہم کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 2 درہم کے اندر انسان بہترین 2 بکرے خرید لیا کرتا تھا۔ فرمایا 100 درہم بڑے ہیں؟ کہا ہاں بڑے ہیں۔ فرمایا علی 200 درہم بڑے ہیں؟ کہا کافی ہے۔ فرمایا 300 کافی ہے؟ فرمایا کافی ہے۔ 400 درہم دیے، اس زرہ کو پکڑ لیا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں وزنی 400 درہم اٹھا کر جانے لگتے ہیں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی زرہ کو پکڑ کے علی کے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا میں عثمان تجھے یہ زرہ بھی دیتا ہوں اور 400 درہم بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی محبت اور پیار ہے، جب یہ واپس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتے ہیں۔ سیہ کی کتاب کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام کشف الغمہ ان کے امام اربلی کی ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ 400 درہم عثمان نے عطا کیے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں عثمان اللہ تجھے دنیا کے اندر بھی خوش رکھے، آخرت کو بھی خوش رکھے۔ یہی علی رضی اللہ عنہ ان کی عثمان کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہے، حسن و حسین بھی مدینے میں موجود ہے۔
फरमाया हसन हुसैन जाओ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा किया हुआ है, उन जालिमों बागियों ने, तुम जाके उनके घर का पहरा दो, उनके घर की रखवाली करो ताकि वो जालिम उनके घर के अंदर पहुंच के मेरे प्यारे उस्मान को नुकसान ना पहुंचा सके। इन सहाबा की आपस में बहुत ज्यादा रिश्तेदारियां ताल्लुकदारियां थी और रब का कुरान सच फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। जरा गौर से देखो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में रेशम की तरह नरम थे और कुफ्फार के लिए फौलाद की तरह सख्त थे। इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत था और कुफ्फार के खिलाफ सख्त थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी सहाबा से मोहब्बत और उनके साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जिस महीने से हम गुजर रहे हैं इस्लामी लिहाज से इसे सफ़र का महीना कहा जाता है और इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बिदातों खराफात का शिकार होते हैं। इस महीनों को लोग मनहूस समझते हैं। इस महीने में लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। इस महीने के अंदर लोग कारोबार नहीं शुरू करते हैं। इस महीने के अंदर लोग लंबा सफ़र नहीं करते हैं और इसके पहले 15 दिनों को तो बहुत मनहूस समझते हैं और कहते हैं कि जो इन दिनों में शादी कर ले उसको सफ़र ही पड़े रहते हैं, जो कारोबार शुरू कर ले वो हमेशा नुकसान और खसारे के अंदर रहता है और तरह तरह की अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं। और हकीकत ये है कि इस्लाम हमें बताता है कोई दिन, कोई महीना, कोई घड़ी, कोई शख्स मनहूस नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ बाहर आदमियों को मनहूस समझा जाता है, ये बड़ा मनहूस शख्स है। अगर दुकान पर सुबह सुबह सबसे पहले कोई चीज़ वापस करने के लिए आ जाए, तब्दील करने के लिए आ जाए, कहते हैं आज ये सारा दिन मनहूस शक्ल आ गई, सारा दिन ही नुकसान होगा। वापस नहीं करते हैं, तब्दील नहीं करते हैं और तरह तरह के अजीबो गरीब नजरिए हमारे यहाँ बनाए गए हैं। इस्लाम के अंदर शादी से रुकने वाला कोई दिन नहीं है कि फलां महीना फलां दिन, ऐसा नहीं है। इस्लाम में कोई दिन, कोई चीज मनहूस नहीं है और ये अकीदा इस्लाम से पहले का चलता आ रहा है जाहिलियत के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत समाअत फरमाइए। आपने फरमाया ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफर। ला अदवा कोई बीमारी मुताद्दी नहीं है। मतलब ये है कि एक को टीबी हो गया है तो कहते हैं इसके बर्तन सारे अलग कर दो, हर चीज अलग कर दो, इसका खाना पीना हर चीज सारे खानदान को लग जाएगी। इस्लाम कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर पहले को लगी है तो उसको किसने लगाई है? उसको तो भी अल्लाह ने लगाई है ना, दूसरे को भी अल्लाह ही लगाता है। कितने ऐसे लोग, मैं खुद जाती तौर पर जानता हूँ, खावन को हेपाटाइटिस है, बीवी को नहीं है और 10-10 साल हो गए। हालांकि आपस में मियाँ बीवी से बढ़कर ताल्लुक किसका हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये हमारे ज़हनों की खराबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं, वला तियारता, और कोई बदशगुनी और मनहूस नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ कव्वा आ जाए, चीज आ जाए, स्याह बिल्ली गुजर जाए, इस तरह के मामलात हमारे यहाँ बड़े अजीबो गरीब मामलात हैं। ऐसे इस्लाम कहता है वला तियारता, कोई चीज मनहूस नहीं है। वला हामता, उल्लू नहीं। अरब के अंदर ये अंदाज था कि अगर किसी के घर के ऊपर आकर उल्लू बोल पड़ा तो वो कहते थे कि ये किसी की मौत की खबर लेकर आया, अब इस घर में कोई मर ही जाएगा।
اس طرح کے نظریے اسلام نے فرمایا ولا ہاما، یہ الو وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، کسی کا آنا جانا رونا ہنسنا یہ کسی کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، یہ سارے اللہ کے اختیار۔ ولا سفارا، اور سفر کو بھی وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا سفر کوئی منحوس نہیں ہے، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس طرح کے نظریات یہ جاہلانہ مشرکانہ اور اسلام سے پہلے کے ہے۔ ہم مسلمانوں کو ان تمام نظریات سے بچ کر اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے، عقیدے کو درست بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر